تم مانتے ہو میں اللہ رب العالمین اکیلا تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا حاجت روا، تمہارا داتا، تمہارا غوث اعظم، تمہارا لجپال، تمہارا غریب نواز، دنیا و آخرت کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی ہر چیز پر قادر ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام تر اختیارات ہیں۔ اس کائنات کو بنانے والا اور اس کا پورا نظام چلانے والا تنہا میں ہوں، اور اس کائنات کے نظام کے چلانے میں نہ کوئی نبی مرسل، نہ کوئی ملک مقرب میرا پارٹنر ہے، میرا شریک ہے۔ تم مانتے ہو، اقرار کرتے ہو، توحید کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں ہم سب کی روحوں کو جمع کر کے ہم سے عہد لے لیا تھا۔ ہم سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا جی ہاں، کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالی۔ دیکھیے یہ ہے ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی۔ ابھی ہمیں دنیا میں بھیجا نہیں کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی ہماری روحوں کو جمع کر کے ہم سے عہد لے رہا ہے۔ پھر کیا سبب بیان کیا آیت کریمہ کے آخر میں؟ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ تم سے عہد اس لیے لیا جا رہا ہے تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب ہم تمہیں حساب و کتاب کے لیے کھڑا کریں تو تم کہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، اے ہمارے پروردگار ہم تو ان تمام باتوں سے، ان تمام حقیقتوں سے ناآشنا تھے، غفلت میں تھے، غافل تھے، لا علم تھے، بے خبر تھے، ہمیں علم نہیں تھا۔ کاش ہمیں خبر ہوتی، کاش ہمیں علم ہوتا تو ہم ان مقامات کے لیے اور مختلف مراحل اور دشوار گھاٹیوں کے لیے تیاری کرتے، توشہ جمع کرتے، زیادہ راہ ساتھ لے لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابھی ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا نہیں، کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے تو کس مقصد کے لیے بھیجیں گے؟ توحید کے لیے بھیجیں گے۔ دنیا میں ہم تمہیں بھیجنے کے بعد پابند نہیں کریں گے، آزادی دے دیں گے، اختیار دے دیں گے، چھوٹ دے دیں گے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ چاہو تو شاکر نعمت بن جاؤ، چاہو تو کافر نعمت بن جاؤ۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت دے دی ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے، دونوں راستوں کی پہچان ہم نے کروا دی۔ اللہ اکبر۔ اور بابا جی آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت سے نکالا تھا تو کیا کہا تھا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے لوٹنے کی اصل جگہ وہ یہی جنت ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، کہتے اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، یہ بڑا عجیب جملہ ہے۔ ایک شخص ہے اذان سن چکا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کچھ اللہ کے چنیدہ بندے اپنی مصروفیات ترک کرتے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اقامت صلاۃ کے لیے مسجد کی جانب گامزن ہے۔ اس کے باوجود جب کوئی اللہ کا بندہ اسے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آئیے چلیے نماز کے لیے، تو آگے سے کہتا ہے اللہ ہدایت ہے۔ کیا معنی ہے؟ کیا معنی؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کوئی آسمان سے فرشتہ نازل کرے جو تمہیں اٹھا کر مسجد چھوڑ کر آئے کہ چلو نماز کرو، نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے ہدایت دے دی، ہدایت آ چکی ہے، اذان ہو چکی ہے، تم نے اذان سن لی ہے، اب تم اس ہدایت کو قبول کرو، ہدایت آ چکی ہے۔ اللہ نے تو ہدایت دے دی، اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں احکامات دے چکا ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ اگر عمل نہیں کرتے تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے چکا ہے، اللہ کی طرف سے احکامات اور تعلیمات آ چکے ہیں۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم عمل کر کے دکھائیں ان ہدایات کے اوپر، جو ہدایات اور تعلیمات اور احکامات ہمارے خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید کے اندر ہمیں دیے اور حدیث مبارکہ کے اندر وہ موجود ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی کرنا۔ اب یہ سلسلہ تعذیب اور عذاب کا یہ سلسلہ جاری رہے گا کب تک؟ قیامت کے در و دیوار تک، قیامت کے در و دیوار تک۔
اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں کر کے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے عذابات کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر۔ ظلم کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ سبحان اللہ پاک ہے۔ من هؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جنہیں عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ عذاب دینے والا تو معلوم ہے کہ یہ فرشتہ ہے، جسے عذاب دیا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ بتایا کہ اس کے دو جرم ہیں۔ پہلا جرم یہ ہے انہ الرجل یأخذ القرآن فیرفضہ، اس کے پاس قرآن آیا، اس نے قرآن مجید کا انکار کر دیا، قرآن مجید یاد کر کے بھلا دیا۔ اے قرآن مجید حفظ کرنے والوں اور قرآن مجید حفظ کر کے اسے بھلا دینے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ حفظ کرنا بہت آسان ہے، لیکن قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد، زبانی یاد کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا اور اس کے احکامات کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسان کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کو یاد کیا، لیکن اس کے حروف کو تو قائم رکھا، لیکن اس کی حدود کو پامال کر دیا۔ قرآن مجید کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو بھی قائم رکھا جائے اور اس کی حدود کو بھی قائم رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین اللہم اجعلنا ممن یقیم حروفہ وحدودہ، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو قرآن کریم کے الفاظ کو بھی قائم رکھتے ہیں اور اس کے احکامات، اس کی حدود کو بھی قائم رکھتے ہیں۔ جہاں پر قرآن مجید حکم دے وہ کام کرتے ہیں، جہاں پر قرآن مجید روک دے اس سے رک جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے حلال اور حرام کی پابندی کرتے ہیں، جائز اور ناجائز کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، توحید کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے آپ کو توحید کی شاہراہ پہ گامزن رکھتے ہیں اور کفر اور شرک کی پہچان کرتے ہیں، نفاق اور فسق و فجور کی پہچان قرآن اور حدیث کی روشنی میں کر کے اپنے آپ کو کفر سے، نفاق سے، فسق و فجور سے، ارتداد سے، الحاد سے، زندیقیت سے بچاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر، وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّن يُقِيمُ حُرُوفَهُ وَيُضَيِّعُ حُدُودَهُ، اور یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کر کہ جو قرآن پڑھتے تو بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوش الحانی کے ساتھ قرآن کی ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، قواعد کے مطابق، اصول کے مطابق ترتیل کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن جو اس کی حدود ہیں، جو اس کے احکامات ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کر، ہم ان میں سے ہو جائیں جو قرآن مجید کے الفاظ کو بھی قائم رکھتے ہیں اور قرآن مجید کی حدود کو بھی قائم رکھتے ہیں، نہ الفاظ کو ضائع ہونے دیتے ہیں اور نہ حدود کو ضائع ہونے دیتے ہیں۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو اس کا اس معنی کیا ہے کہ قرآن مجید کو یاد کیا لیکن بھلا دیے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو مأمورات اور منہیات ہیں، مأمورات یہ کام کرو نہیں کیا، منہیات یہ کام نہیں کرنا وہی کام کی، یہ بھی قرآن مجید کو ضائع کر دینے والا ہے، قرآن مجید کو نظر انداز کر دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لیتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان خاص طور پر تنہائی میں بیٹھ کر اپنا جائزہ لے کہ آج تک میری اتنی زندگی ہو گئی، میں نے اللہ کا قرآن سنا، میں نے اللہ کے رسول کا فرمان سنا تو، لیکن کتنے احکامات کے اوپر میں عمل بجا لایا ہوں۔ ٹھیک ہے یہاں پر مہلت دی جاتی ہے، وقت دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے پر فوراً گرفت نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ مجھے مکمل طور پر آزادی مل چکی ہے، میں جو مرضی چاہو کرو۔ یہ تو وہ پھر مشرکین مکہ والا عقیدہ ہو جائے گا جو کہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے، عقیدہ آخرت کے منکر تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک کافر آیا، پیارے پیغمبر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے